اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہن بھائی، دوست و احباب جو میری آواز کو سن رہے ہیں، قربانی کا ٹاپک لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے۔ ویسے تو بہت بڑا ٹاپک ہے یہ، لیکن اس کے بس چند کہ اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے میں نے کچھ مطالعہ کیا ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قربانی کی ابتدا، یہ اس کا ٹاپک ہے۔ حلال جانور کو بانیت تقرب ذبح کرنے کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں بابیل اور قابیل کی قربانی ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلی قربانی تھی۔ حق تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اور آپ اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجیے۔ جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے لیے کچھ نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک کی نیاز قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بابیل نے مینڈے کی قربانی کی اور قابیل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ اس زمانے کے دستور کے موافق آسمانی آگ نازل ہوئی اور بابیل کے مینڈے کو کھا لیا، قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور ماؤں اور بیٹیوں، یہ آپ کے سامنے قربانی کا ایک نقشہ پیش کیا جا رہا ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا عبادت ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے ہی ہے اور اس کی حقیقت تقریباً ہر ملت میں رہی ہے، یعنی ہر امت میں رہی ہے۔ ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی مبعوث ہوئے، سب کے زمانہ میں، سب کی قوم کے اندر اس کا عمل دخل رہا ہے۔ تقریباً ہر قوم میں یہ رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے قربانی کا حق ادا کرتے رہے۔ البتہ اس کی خاص شان اور پہچان حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ سے ہوتی ہے، اور اسی ہی کی یادگار کے طور پر امت محمدیہ پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ قربانی کی حقیقت قرآن کریم کی روشنی میں، قرآن کریم میں تقریباً نصف درجن آیات مبارکہ میں قربانی کی حقیقت، حکمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ حج میں ہے، اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کے اونٹوں کو عبادت الہی کی نشانی اور یادگار مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں، سو تم ان کو نحر کرتے وقت قطار میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو، اور پھر جب وہ اپنے پہلو پر گریں تو ان کے گوشت میں سے تم خود بھی کھانا چاہو تو کھاؤ اور فقیر کو بھی کھلاؤ، خواہ وہ صبر سے بیٹھنے والا ہو یا سوال کرتا پھرتا ہو۔ جس طرح ہم نے ان جانوروں کی قربانی کا حال بیان کیا، اسی طرح ان کو تمہارا تابع دار بنایا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اور شکر بجا لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم یہ جو قربانیاں دیتے ہیں، ان کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور نہ ہی اللہ کو ہمارے گوشت کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کے پاس تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس احسان پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو قربانی کی صحیح راہ بتائی، اور اے پیغمبر اسلام، مخلصین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ دیکھیے بھائیو اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، سورہ حج میں ایک اور مقام پر اسے شاعر اللہ میں سے
قرار دیتے ہوئے اس کی عظمت بتائی گئی اور قربانی کی تعظیم کو دل سے پائے جانے والے تقویٰ خداوندی کا مظہر قرار دیا۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد آتا ہے، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور یادگاروں کا پورا احترام قائم رکھے تو ان شاعر کا یہ احترام دلوں کی پرہیزگاری سے ہوا کرتا ہے۔ سابقہ انبیاء کرام کی شریعتوں میں قربانی کا تسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک پہنچتا ہے، جس کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی ذبح کی جاتی اور وقت کے نبی علیہ السلام دعا مانگتے اور آسمان سے خاص کیفیت کی آگ اترتی اور اسے کھا جاتی، جسے قبولیت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں ہے ترجمہ، جو لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے کہ اس کو آگ کھا جائے۔ قربانی کی تاریخ پہلے انسان ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور آپ اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجیے۔ جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے لیے کچھ نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک کی نیاز قبول ہوگی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آیات بالا کے تحت امام رازی لکھتے ہیں کہ نسک سے مراد قربانی ہے، اس لیے کہ اس کا نام نسک بھی ہے۔ اسی طرح ہر وہ جانور جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا جائے وہ نسک کہلاتا ہے۔ قربانی کے اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے نماز کے تمتمے کے طور پر یوں ذکر فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ابن کثیر اس آیت کے تحت رقم تراز ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عطا، مجاہد، اکرمہ رحم اللہ سمیت متعدد مفسرین فرماتے ہیں والنہر سے اونٹ کا نہر ہی مطلوب ہے، جو قربانی کے لیے جانے والے جانور میں سے سب سے بڑا جانور ہے۔ اس سے علماء کرام نے مسئلہ بھی اخذ فرمایا ہے کہ عید الاضحیٰ پڑھنے والے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ نماز عید پہلے ادا کر لیں، اس کے بعد قربانی کریں۔ جن لوگوں پر عید کی نماز فرض ہے، اگر انہوں نے عید سے پہلے قربانی کر دی تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے قربانی کی ابتدا کیسے ہوئی، کیسے اس پہ امپلیمنٹیشن پہلی قوموں سے بھی ہوتا رہا ہے اور ہم پہ بھی ہے، اور ہمارے سامنے کیونکہ ہم یہ سنت محمدی جو ہم آپ کے سامنے پیش کیا میں نے، اس کا سارا لب لباب ہمارے مسلمان ہونے اور ہمارا امت محمدی ہونے اور اس قربانی کو جاری و ساری کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، جو کہ اللہ کو اتنی پسند آئی تھی کہ یہ پھر امت محمدیہ پر بھی قربانی فرض کر دی گئی تھی۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح اگر ہونے دیا جاتا تو آج میں اور آپ یہ قربانی نہیں دے سکتے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ نے جانور پیش کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کیا گیا، بلکہ چھری جو چلی وہ ایک دمبے پہ چلی، ایک جانور پہ چلی، اور اسی طرح اسی دن سے لے کر آج تک مسلمان امت محمدی اس فرض کو نبھاتے ہوئے عید الاضحیٰ دیکھیں ہمارے سر پہ کھڑی ہے، تقریباً 1 مہینہ رہ گیا۔ مجھے بھی اور آپ سبھی کو چاہیے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ ضرور قربانی کریں، بڑے جانور میں حصہ لے لیجیے۔ اگر بکرا نہیں خرید سکتے، مہنگائی کا دور ہے تو قربانی تو کرنی ہے۔ جن جن پہ قربانی فرض ہے ان کو چاہیے کہ نماز عید پڑھنے کے بعد فوراً بعد قربانی دیکھیں۔ قربانی کے 3 دن ہیں، پہلا دن افضل ترین، دوسرا بھی افضل ترین، لیکن
کیونکہ اگر کوئی بندہ رہ جاتا ہے مصروفیات کی وجہ سے سفر پہ تھا اور وہ تیسرے دن گھر پہنچتا ہے تو تیسرے دن بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، ہماری نیشتیں جو اس مقصد کے لیے ہمارے دل سے اٹھتی ہیں اور ہمارا دل جو کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے، تو وہ انشاءاللہ ہماری نیشتوں پہ دار و مدار ہے۔ اللہ کے ہاں انشاءاللہ تعالی ہماری قربانیاں قبول ہوں گی، اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی شفاعت کو لیتے ہوئے انشاءاللہ تعالی جنت کے ساتھ دروازوں میں داخل ہونے کا انشاءاللہ ہم امیدوار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بہن بھائی جو اس وقت بیمار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو اور ان کی مشکلات کو ان سے دور فرمائے۔ آمین آمین یا الہی آمین۔ اور جو ہمارے بہن بھائی اس وقت بے اولاد ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نورینہ اولاد سے نوازیں، تاکہ وہ ان کے لیے خوشی کا باعث بنے۔ ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ہاں بچہ ہو، بیٹی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے جوڑے جو اس وقت مرحوم ہیں ان نعمتوں سے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی قدرت خاصہ سے ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے انہیں نیک اولاد سے نوازیں۔ آمین 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 ثم آمین۔ اور ہمارے پیارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی